بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ 10 ستمبر سے پہلے حکومت کا تختہ الٹ جائے گا، تحریک انصاف۔ امریکی اور ایرانی حکومت کی دستاویزات میں کیا کہا گیا ہے؟ آصف علی زرداری کے اس بیان پر آپ بھی ہنس سکتے ہیں۔ بی جے پی کا ایک اور رکن اسمبلی نوپور شرما کے نقش قدم پر۔ عمران خان کے مقابلے میں باقی سب لیڈرز کرپٹ شدہ بونے ہیں، فواد چودھری۔ روس کی یوکرین پر گولوں کی بارش۔ اب حج اور عمرہ قسطوں میں بھی ادا ہو سکے گا۔ انڈین کسان ایک بار پھر رکاوٹیں توڑ کر دہلی میں داخل۔ مجھے دوبارہ انتخاب لڑنے سے روکا جا رہا ہے، سابق صدر ٹرمپ۔ منگیتر کے امتحان میں فیل ہونے پر لڑکے نے اسکول کے ساتھ کیا کر دیا؟ 20 کلومیٹر کی حکومت چاروں طرف سے محاصرے میں ہے، شیخ رشید احمد۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ تحریک انصاف نے 10 ستمبر سے پہلے حکومت کا تختہ الٹنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کے پہلے جلسے سے ہی حکومت کی کانپیں ٹانگ گئی ہیں۔ عمران خان کی آواز بند کرنے کے لیے میڈیا پر پابندی لگا دی گئی ہے اور پاکستان کے تمام موٹر ویز کو بند کیا جا رہا ہے۔ ان اقدامات کا مقصد جلسوں کو روکنا ہے۔ عمران خان کے جلسے سے خوفزدہ ہو کر تخریب کاری کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ جھوٹی ایف آئی آر کو ختم ہونا چاہیے۔ لیگی رہنماؤں کے دھمکی آمیز بیانات پر کیوں کارروائی نہیں ہوتی؟ امید ہے کہ 10 ستمبر تک ان کا تختہ الٹ جائے گا اور اقتدار عوام کے پاس چلا جائے گا۔ امریکی اور ایرانی حکومت کی دستاویزات میں کہا گیا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ ایران کے ساتھ جو جوہری معاہدہ کرے گی، اس کے نتیجے میں ایران کی حکومتی تنظیموں میں سے ایک پر سے پابندیاں ہٹا دی جائیں گی۔ بقول امریکہ کہ یہ تنظیم کسی کو بھی جان سے مارنے کی منصوبہ بندی کرتی ہے اور ملک کے سیاسی دشمنوں کو نقصان پہنچانے پر انعامات بھی دیتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں، ایران کی سرکار پرستی میں چلنے والا یہ ادارہ ایران کے مخالفین کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ امریکی انتظامیہ خرداد تنظیم نامی ایک ایرانی حکومتی تنظیم کے خلاف پابندیاں اٹھا رہی ہے، جو ایران کے سیاسی دشمنوں کو مارنے کے لیے انعامات پیش کرتی ہے۔ اسی تنظیم نے ملعون پر $3.3 ملین کے انعامات بھی مقرر کیے تھے۔ اس تنظیم کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اسی نے حملہ آور کی حوصلہ افزائی کی تھی، جس نے اس ماہ کے شروع میں نیو یارک میں ایک عوامی تقریب کے دوران ملعون کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ ایران کے ساتھ جو بائیڈن کے نئے معاہدے سے انہی تنظیموں پر پابندیاں ختم ہو جائیں گی جو امریکیوں کو مارنے کے لیے انعامات اکٹھا کرتی ہیں۔ یہ تنظیم ملعون کی سر پر کئی دہائیوں تک جاری رہنے والے انعام کے لیے مشہور ہے۔ تنظیم نے 1997 میں اپنے ابتدائی انعام کو $2 ملین تک بڑھا کر $2.5 ملین کیا اور 1999 میں دوبارہ بڑھا کر $2.8 ملین کر دیا تھا، جبکہ ملعون کے خلاف 2012 میں یہ انعامی رقم $3.3 ملین تک جا پہنچی تھی۔ تنظیم اپنا بجٹ اور ہدایات ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی کے دفتر سے وصول کرتی ہے۔ ایران کے 2021-2022 کے قومی بجٹ میں شامل فنڈز کا تقریباً 6% اس تنظیم جیسے گروپوں کو دیا جاتا ہے، جو ٹیکس مالیاتی رپورٹنگ کے قواعد و ضوابط سے مستثنیٰ بھی ہوتی ہیں۔ آصف علی زرداری نے عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اقتدار کا نشہ ایک شخص کو دن بدن پاگل کر رہا ہے۔ یہ شخص ہر روز ہماری فوج پر تنقید کر رہا ہے۔
اور اسی فوج کے افسران اور سپاہی دو صوبوں میں تخریب کاروں سے جنگ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ فوج، پولیس اور اب ایک خاتون مجسٹریٹ کو یہ شخص دھمکیاں دیتا ہے اور ساتھ کہتا ہے کہ مجھے گرفتار کر کے دکھاؤ۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ عدلیہ کو دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ شخص قانون سے بالاتر ہے، کہ کیا یہ شخص میرے نواز شریف، میری بہن اور مریم بیٹی کے خلاف ماورائے قانون انتقامی کارروائیاں کر سکتا ہے اور خود ہر قانون کو رونتا چلا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اداروں اور حکومت کو اپنی رٹ قائم کرنی پڑے گی، ورنہ قانون، آئین اور ادارے اسی طرح اس شخص کی ہوش کی بھینٹ چڑھتے رہیں گے۔ آصف علی زرداری نے مزید کہا کہ ملک بھر میں اس وقت بارشوں کی وجہ سے ہنگامی صورتحال درپیش ہے۔ ہم سب کو اس وقت سیاست چھوڑ کر صرف اپنے متاثرین بہن بھائیوں کی طرف توجہ دینی چاہیے، کیونکہ چاروں صوبوں میں متاثرین کی نگاہیں ہماری جانب ہے۔ لیکن اس وقت ملک میں ایک شخص کو دن بدن اقتدار کا نشہ پاگل کر رہا ہے۔ دوستو، اس بیان پر میں کمنٹ نہیں کروں گا بلکہ صرف ہنس ہی سکوں گا۔ اگر چاہیں تو آپ بھی ہنس سکتے ہیں۔ ریاست تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے بی جے پی کے رکن اسمبلی ٹی راجا سنگھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ تبصرے پر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق ٹی راجا سنگھ کے خلاف مذہبی عقائد کی توہین سے متعلق مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ بی جے پی رہنما کی جانب سے توہین آمیز تبصرے پر مبنی ویڈیو وائرل ہونے پر حیدرآباد سمیت مختلف علاقوں اور پولیس اسٹیشنز کے باہر احتجاج شروع ہو گیا تھا۔ احتجاج کرنے والوں کی جانب سے گستاخ رکن اسمبلی کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا جا رہا تھا، جس کے بعد پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ٹی راجا سنگھ کو گرفتار کر لیا۔ اس سے پہلے دوستو، بی جے پی کی ترجمان نوپور شرما بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ بیان کی مرتکب ہو چکی ہیں، جبکہ بھارتی حکومت اور سپریم کورٹ کی جانب سے نوپور شرما کو معافی مانگنے کا کہہ کر کئی مواقع پر ریلیف بھی دیا گیا تھا۔ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ عمران خان پر تخریب کاری کے مقدمے کی کوئی قانونی اہمیت نہیں ہے۔ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سیاسی مخالفین کے خلاف تخریب کاری کے مقدمات بنے ہوں۔ ماضی میں ایسے الزامات عائد نہیں کیے گئے جیسے عمران خان پر عائد کیے جا رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا تھا کہ شہباز گل کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، لیکن ایک مجسٹریٹ خاتون نے تشدد الزامات پر بغیر تحقیق پولیس کے حوالے کر دیا، جو کہ ظلم ہے۔ اس بنیاد پر تخریب کاری کا مقدمہ بنایا گیا، جس کی کوئی قانونی حیثیت یا اہمیت نہیں ہے۔ حکومت نے عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تو ہزاروں کارکن سڑکوں پر ہوں گے۔ عمران خان پاکستان کے مقبول ترین رہنما ہیں، ان کے برابر کا کوئی لیڈر نہیں، سب کرپٹ شدہ بونے ہیں۔ کٹ پتلی حکومت کے پاس حکومت جاری رکھنے کا کوئی قانونی یا اخلاقی جواز نہیں۔ موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کے پاس 84 نشستیں ہیں اور عمران خان کے پاس 155 نشستیں ہیں۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک اقلیت اس وقت پاکستان پر حکومت کر رہی ہے۔ ان کے پاس حکومت کرنے کا کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے۔ پچھلے 50 سالوں کے مقابلے میں اس وقت مہنگائی بلند ترین سطح پر ہے۔ حکومت نے نئے انتخابات کے مطالبے پر غور نہ کیا تو افراتفری شدید بڑھ جائے گی۔ سائفر میں جو زبان استعمال کی گئی، کوئی ملک اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ ہمارے لیے بہت سنگین مسئلہ تھا، ہم اس کی مکمل تحقیقات چاہتے ہیں۔ روس نے یوکرین کے یورپ کے سب سے بڑے جوہری پلانٹ کے قریب توپ خانے کے گولوں کی برسات کر دی۔ یوکرین کا 31واں یوم آزادی آج منایا جا رہا ہے، جس دن یوکرین نے سوویت یونین سے آزادی حاصل کی تھی، اور یوم آزادی سے محض 2 دن پہلے روس نے بمباری کر دی۔ روسی گولوں نے یوکرین کے شہر اوڈیسا کے قریب اہداف کو نشانہ بنایا۔
یہ دوستو وہ علاقہ ہے جہاں جوہری پلانٹ ہونے کے علاوہ بحر اسود کی بندرگاہ اور اناج برآمد کرنے کا ایک مرکز بھی ہے۔ شہر میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی اور کئی عمارتیں مٹی کا ڈھیر بن گئیں۔ شہری محفوظ مقامات پر منتقل ہو گئے جبکہ دن بھر گولوں کی آواز سے شہر گونجتا رہا۔ سعودی عرب کی وزارت حج اور عمرہ نے عازمین حج اور عمرہ کو اخراجات قسطوں میں ادا کرنے کی سہولت فراہم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ غیر ملکی حجاج کے لیے بھی یہ سہولت کھولے جانے کا منصوبہ ہے۔ سعودی عرب کی وزارت حج اور عمرہ اگلے سیزن کے لیے ملک میں موجود عازمین کے لیے حج رجسٹریشن کھولنے کی تیاری کر رہی ہے۔ حج رجسٹریشن کا آغاز ستمبر کے مہینے میں شروع ہونے کا امکان ہے، یعنی عازمین حج ایک ساتھ میں سالانہ حج کے لیے اپنی رجسٹریشن کروا سکیں گے۔ انڈیا میں کسانوں نے ایک بار پھر احتجاج شروع کر دیا ہے اور رکاوٹیں توڑتے ہوئے دارالحکومت دہلی میں داخل ہو چکے ہیں۔ کسانوں نے حکومت کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے یہ الزام لگایا ہے کہ ان کے ساتھ کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے گئے۔ پیر کو ہزاروں کی تعداد میں ملک کے مختلف حصوں سے کسان دارالحکومت کے قریب جمع ہوئے اور پھر مل کر شہر میں داخل ہوئے۔ حکومت نے کسانوں کی ممکنہ آمد کے پیش نظر حفاظتی انتظامات کر رکھے تھے، تاہم وہ کسانوں کو داخل ہونے سے نہ روک سکے۔ دوستو، یاد رہے کہ ایک سال تک جاری رہنے والے کسانوں کے پچھلے احتجاج کے بعد حکومت نے ان سے مذاکرات کیے تھے اور ان کے پیشتر مطالبات منظور کر لیے گئے تھے، جس کے بعد کسانوں نے احتجاج ختم کر دیا تھا۔ تاہم 8 ماہ بعد کسانوں نے وعدے نہ پورے کرنے کا الزام لگاتے ہوئے احتجاج شروع کر دیا ہے۔ حکومت سے جو مطالبات کیے جا رہے ہیں ان میں کہا گیا ہے کہ حکومت تمام پیداواروں کے لیے کم سے کم امدادی قیمت کی ضمانت دے، کسانوں کے قرضے معاف کیے جائیں۔ اس معاملے پر درخواست کے باوجود ابھی تک انڈیا کی وزارت زراعت کی جانب سے کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ کسانوں نے جھنڈے اور بینرز اٹھا رکھے تھے اور وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف نعرے لگا رہے تھے اور پنڈال کی طرف بڑھتے ہوئے راستے میں آنے والی رکاوٹیں توڑ رہے تھے۔ پچھلے سال ہونے والے احتجاج کے دوران دوستو تشدد کے واقعات بھی دیکھنے میں آئے اور 4 کسانوں سمیت 8 افراد مارے گئے تھے۔ 26 جنوری کو انڈیا کے یوم جمہوریہ کے موقع پر نئے زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کرنے والے کسان دارالحکومت دہلی کے لال قلعے میں داخل ہو گئے تھے اور اس کے اوپر جھنڈا بھی لہرا دیا تھا۔ اس پر وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا تھا کہ دلی میں مظاہرین نے لال قلعے پر دھاوا بول کر ملک کی توہین کی ہے۔ سابق صدر ٹرمپ نے اپنی رہائش گاہ پر چھاپا مارے جانے کے بعد محکمہ انصاف پر مقدمہ دائر کر دیا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ محکمہ انصاف انہیں ہر برآمد کی گئی دستاویز یا سامان کی رسید بھی فراہم کرے۔ سابق امریکی صدر نے درخواست میں کہا کہ ایف بی آئی کو اس وقت تک دستاویزات کی انکوائری سے روکنے کا حکم دیا جائے جب تک اس کی نگرانی کے لیے کسی غیر جانبدار فریق یا وکیل کا تقرر نہ کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ چھاپے کے دوران ضبط کی گئی وہ اشیاء واپس کر دی جائیں جن کا وارنٹ میں ذکر نہیں تھا۔ قانون کے مطابق امریکی صدور کو اپنے بعض معاملات کو دوستوں عام نہ کرنے کی اجازت ہوتی ہے، جبکہ چھاپے کے بعد اس معاملے نے امریکی عوام کی توجہ حاصل کر لی ہے۔ دوسری جانب امریکی محکمہ انصاف کا کہنا ہے کہ سابق صدر ٹرمپ نے ممکنہ طور پر سرکاری دستاویزات کو غلط طریقے سے استعمال کیا اور اسی الزام کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ محکمے کے مطابق قانون کے تحت امریکہ کے سابق صدور کو اپنی تمام سرکاری دستاویزات اور ای میلز نیشنل ایجنسی کے حوالے کرنا ہوتی ہیں۔ یاد رہے دوستوں کہ سابق صدر ٹرمپ کا الزام مسترد کرتے ہوئے کہنا ہے کہ تمام اشیاء کو ڈی کلاسیفائڈ کیا جا چکا تھا۔ چھاپا مارنے اور دستاویزات کا معاملہ اٹھانے کا مقصد سیاسی ہے تاکہ مجھے دوبارہ انتخابات لڑنے سے روکا جا سکے۔
امتحان میں ناکامی پر پیاروں کی طرف سے سخت رد عمل آتا ہے، مگر جو رد عمل مصر میں ایک لڑکی کے منگیتر کی طرف سے دیکھا گیا وہ حیران کن ہے۔ جہاں منگیتر کے امتحان میں فیل ہونے پر لڑکے نے اسکول کو ہی آگ لگا دی، سیکیورٹی حکام نے ملزم نوجوان کو گرفتار کر لیا۔ عجیب و غریب واقعہ کا آغاز دوستو اس وقت ہوا جب سیکیورٹی کو ایک پولیس اسٹیشن سے اطلاع موصول ہوئی جس میں کہا گیا کہ ایک اسکول میں آگ لگ گئی ہے۔ آگ لگنے سے اسکول کے منتظمین اور پرنسپل کے کمروں میں آگ لگ گئی ہے اور کنٹرول روم میں موجود تمام طلباء کی فائلوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ معلوم ہوا کہ ملزم نے اسکول کی ایک طالبہ سے منگنی کی ہوئی تھی اور وہ اسکول میں فیل ہو گئی تھی۔ ملزم نے منگیتر کی ناکامی کا بدلہ لینے کے لیے یہ کارروائی ہی کر ڈالی۔ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ گیم چینجر پریشان ہے کہ یہ کیا ہو گیا، ایک طرف سیلاب ہے اور دوسری طرف حکمران کا عذاب ہے۔ ملک کو سرحدوں سے نہیں اندر سے خطرات لاحق ہیں، تباہی دروازے پر دستک دے رہی ہے اور نیرو بانسری بجا رہا ہے۔ ملک کا معاشی اور پی ڈی ایم کا سیاسی دیوالیہ ہو چکا ہے۔ بجلی کے بل غریب کی جیب پر ڈاکہ ہے جو پہلے ہی خالی تھی۔ 20 کلومیٹر کی حکومت چاروں طرف سے محاصرے میں ہے۔ پی ڈی ایم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور نون اور شین آمنے سامنے آنے والی ہیں۔ چور چور نعرے لگنے سے وزیر خوف زدہ ہیں جو باہر نہیں نکل سکتے۔ بھارت میں بندروں کے ایک گروہ نے گھر سے 2 نوزائیدہ جڑواں بہنوں کو چوری کر کے ان میں سے ایک کو مار ڈالا۔ یہ افسوسناک واقعہ بھارتی ریاست تامل ناڈو کے شہر تھانجاور میں پیش آیا۔ ان جڑواں بہنوں کی عمر ابھی 8 دن تھی۔ بندروں کے ایک گروہ نے انہیں ان کے گھر سے اٹھایا اور گھروں کی چھتوں کے اوپر سے انہیں دور لے جانے کی کوشش کی۔ والدین کو جب اپنی بچیوں کے گم ہونے کا علم ہوا تو انہوں نے تلاش شروع کی۔ ایک بچی بندروں سے چند گھر چھوڑ کر ایک گھر کی چھت پر گر گئی اور وہاں سے والدین کو مل گئی۔ تاہم دوسری معصوم بچی کی باڈی کچھ فاصلے سے برآمد ہوئی۔ بچیوں کی ماں نے کہا کہ بچیاں گھر میں سو رہی تھی جب انہیں بندروں نے اٹھایا۔ میں نے بندروں کو بچیوں کو اٹھاتے نہیں دیکھا، تاہم بندر چھت پر کافی دیر شور مچاتے رہے تھے۔ کافی دیر بعد بچیوں کو دیکھنے گئی تو وہ اپنی جگہ پر موجود نہیں تھیں۔ اس پر میں نے اپنے ہمسایوں کو بلایا اور ہم نے بچیوں کی تلاش شروع کر دی۔ دوستو یاد رہے کہ اس علاقے میں بندروں کی بہت زیادہ تعداد ہے۔ بندروں کے بچوں کو اٹھا لے جانے کے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ کورونا کی وبا نے ہماری زندگیوں کا بہت کچھ تبدیل کیا، حتیٰ کہ ہمارے رویے تک بدل کر رہ گئے۔ اب اس نوجوان ہی کو دیکھ لیں جس نے محض اس لیے منگنی توڑ دی کہ اس کو ایک ایسی لڑکی مل گئی جس نے کورونا ویکسین لگوا رکھی تھی۔ ڈیلی سٹار کی صحافی خاتون سارا کیلی نے یہ واقعہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لوگوں کو سنایا ہے۔ انہوں نے اپنے 11,500 فالورز کے لیے ایک ٹویٹ کی کہ لڑکا لڑکی سے کہتا ہے کہ تم بہت اچھی لڑکی ہو، لیکن ہمیں کوئی اور رشتہ مل گیا ہے جس نے کورونا ویکسین لگوا رکھی ہے۔ اور یہ سوشل میڈیا پیغام خاتون صحافی نے سکرین شاٹ بھی کیا۔ یہ ٹویٹ تیزی سے وائرل ہو رہی ہے جسے اب تک 20,000 سے زائد لوگ ری ٹویٹ اور 3 لاکھ سے زائد صارفین اس کو لائک کر چکے ہیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خادم سے کہا کہ ایک گھوڑا خرید کے لاؤ۔ خادم لے کے آیا۔ 300 روپے میں سودا ہوا۔ جب گھوڑے کو دیکھا تو گھوڑا مہنگا تھا۔ مالک کو خود پتہ نہیں تھا اپنی چیز کی قیمت کا، تو وہ مالک سے کہنے لگے کہ تیرے گھوڑے کے 400 روپے تجھے دے دوں۔ گھوڑے والا حیرانگی سے بولا کہ 400 درہم؟ کہنے لگا کہ جی بڑی اچھی بات ہے، کر دیں۔ کہا کہ اگر 500 کر دوں؟ کہا یہ اس سے بھی اچھی بات ہے۔ کہا 600 کر دوں؟ کہا یہ اس سے بھی اچھی بات ہے۔ کہا 700 کر دوں؟ اب جو بیچنے والا تھا وہ چکر میں پڑ گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کبھی خریدنے والے نے بھی قیمت بڑھائی ہے۔ یہ جو دوستو ہمارے دکاندار بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ قیمت بڑھاتے ہیں، اور جو لینے والا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے،
وہ قیمت گھٹاتا ہے، کہتا ہے کہ گھٹاؤ، دکاندار کہتا ہے کہ نہیں، وہ کہتا ہے کہ گھٹاؤ، دکاندار پھر کہتا ہے کہ نہیں۔ یہاں الٹا ہو رہا ہے، خریدنے والا رقم بڑھا رہا ہے، بیچنے والا حیران ہو کے سن رہا ہے۔ گھوڑے والا کہنے لگا میں تو 300 پہ بھی راضی تھا۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ اس کو 800 دے دو اور گھوڑا رکھ لو۔ جب گھوڑے والا چلا گیا تو اس خادم نے کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ میں نے تو 300 درہم میں پکا سودا کر لیا تھا، یہ 500 درہم کس خوشی میں آپ نے ان کو دے دیے؟ ارشاد فرمایا کہ یہ گھوڑا 800 کا تھا، میں 300 میں رکھ کر اللہ کو کیا جواب دیتا، جبکہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ جب تک زندہ رہوں گا مسلمان کی خیر خواہی چاہوں گا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔